زبان پر مدہ ہے باغ علی کے نونہالوں کی گلستان سے نہیں کمل سے نازقیا گلستان سے نہیں کمل سے نازقیا جگہ جب مولی شین توہا طف نے کہا رو کر یہیں بستی بسے گی فاطمہ کے نونہال یہیں بستی بسے گی فاطمہ کے نونہالوں کی جب آتا ذکر بیٹوں کا تو زینب رو کے کہتی تھی خدا بخشے ابھی کیا عمر تھی ان میں خدا بخشے ابھی کیا عمر تھی ان میں خدا بخشے ابھی کیا عمر تھی ان مننے والوں کی در خیمہ پر زینب پیٹ کر سر کو یہ کہتی تھی ارے لوگوں خبر آئی ارے لوگوں خبر آئی نرن سے کمر کس کر علی اکبر نے جب شملہ رکھا سر پر بلائے اٹھ کے لیلی ماں نے گھنگڑ بلائے اٹھ کے لیلی ماں نے گھنگڑ والے بالوں کی گرے جب شام گھوڑے سے ندا آئی یہ عاطف کی زمین جھاڑی ہوئی ہے فاطمہ زہرا زمین جھاڑی ہوئی ہے فاطمہ زہرا کے بالوں کی زبان پر مدہ ہے باغ علی فضا کی صدائیں کہ اے پیٹنے والوں سو مل کے ارے میری قزادی کو سنبھالو روتی گئے کہ دربان عالم کو بلا لو لوٹا گیا گھر لوٹا گیا گھر پڑھا لو مقتل سے حسین ابن علی لاتے گئے لاشے سیدانی دوڑی بچلو لاشوں کو شہیدی صف ماتم پجلائے صبح رم پیٹتے روتے ہوئے آئے زینب نے نہ فریاد کی نے اشک بغائے بیٹھی رہی سرزان بیٹھی رہی سرزان لب خشک تھے منہ پختہ مزاج کون سے تر تھی اپنے نہ بھائی کے نالاشوں کی خبر تھی نے اپنے نہ بھائی کے نالاشوں کی خبر تھی منہ چھاتیوں پر رکھ کے وہ ناشاد پکاری آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس تاری ہوتا ہے بیان شوقت و ہمت کا تمہاری تسلیم کرو قبلہ کونین گواری تسلیم کرو قبلہ کونین گواری سمجھی میں کہ
باعث یہ بیداری شب کا پیارو یہ طریقہ نیر باب ادب کا پیارو یہ طریقہ نیر باب ادب کا تعریف امام دوسرا کرتے اٹھو تعریف امام دوسرا کرتے اٹھو عباس علمدار سنا کرتے اٹھو عباس علمدار سنا کرتے اٹھو ہم شکل نبی مدوقا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ ٹیکا گلا کرتے اٹھو سب لوگ لوٹے ٹیکا گلا کرتے اٹھو آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گئیوں جنگ کے دن سونے جاتے صدقے گئیوں جنگ کے دن سونے جاتے پیار ہو تم اکیلے کبھی نکلے نہیں گھر سے راستے سے نہ واقف نہ صعوبات سفر سے راہیں کے قالی نہیں جو خوف و خطر سے جو خاص ہے باری ہے وہ تھراتے اندر سے اس خوف سے راتوں کو نہ سوتے تھے محمد جب موت کا ذکر تھا روز تھے محمد جب موت کا ذکر تھا روز تھے محمد ہے وہی رستہ تمہیں درپیش پیارو تم مرد کو جرار ہو ہمت کو نہارو اب آنکھوں سے چھپ جاؤ گے عرش کے تارو بچوں مجھے منزل کا بتا دے کے ستاروں بچوں مجھے منزل کا بتا دے کے ستاروں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والطاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الازهر والحسب الاطهر والنسب الاشهر النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتعی البتہی التہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین ایک صلوات پڑھ دے محمد حضرات ایام عزا ہے اور بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ طبیعت خرابی کی بنیاد کے اوپر دعا
ایک ایسی شے ہے کہ جو مطالبہ ہے قدرت کا کہ ادعونی استجب لکم، ہم سے دعا کرو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ دعوت دی جا رہی ہے ہر بندے مومن کو کہ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے طلب کرو، اللہ کو مانگو۔ یہ ایک عنوان ہے کہ جو اللہ کو بندے سے بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ اپنی احتیاج کو اور اپنی ضرورتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھے اور اس سے سوال کرے اور اس سے مانگے۔ اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دعاؤں میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اپنے لیے بعد میں مانگا جائے اور دوسروں کے لیے پہلے مانگا جائے، اور جس شدت سے اور جس دل لگا کر کے ہم اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں اسی طریقے سے دوسروں کے لیے بھی مانگا جائے تو پھر اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، بلکہ اللہ ان دعاؤں کے صدقے میں خود اس بندہ مومن کی مشکلات و پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ مومنین بہرحال زمانہ بڑا پرآشوب ہے، حالات ایسے ہیں کہ کب کس کو کون سا مرض ہو جائے اور کیا طبیعت خراب ہو جائے۔ ہٹا کھٹا انسان معلوم ہوا کہ کسی ایسے مہلک مرض میں مبتلا ہوا کہ بس ہمیں خبر بھی نہ ہوئی اور وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ تو ایک دعا کی التماس ہے، ایام عزا چل رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ عام دنوں میں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو بے شک اہل بیت ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے گناہوں اور ہمارے عصیان اور ہماری خطاؤں کی بنیاد پہ شاید وہ ہم سے منہ موڑ لیتے ہوں، لیکن فرش عزا ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ روایتوں میں ہے کہ بی بی بھی تشریف لاتی ہیں، ائمہ معصومین بھی آتے ہیں۔ اب ان کی موجودگی میں اگر دعا مانگی جائے کہ وہ سن رہے ہوں اور غم حسین اور عزائے حسین اور فرش عزا کا واسطہ دے کے، تو قبول نہ ہونے کے چانسز نہیں رہ جاتے، بلکہ اب اس سے بہتر وسیلہ اور اس سے بہتر واسطہ آپ لوگ اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اور یہ مریض ہیں آپ حضرات سے دعا کی التماس ہے، 3 مرتبہ صلوات پہلے اور 3 مرتبہ بعد میں، اور 3 مرتبہ امن یجیب کا ورد آپ لوگ فرما دیں، نیت کریں اپنی صحت و سلامتی کے لیے، مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے، اور یہ جو مریض ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ایک بہتر انداز میں ظاہر صلوات و ذات۔ ہماری گفتگو کا یہ قافلہ مختلف مرحلوں سے ہوتے ہوئے اس بات تک اور اس نتیجے تک پہنچا ہے کہ ہمارا طریقہ کار، ہمارے اندر پائی جانے والی خصلتیں کیا ہونی چاہیے، اور ہمارا طرز حیات، طرز زندگی اور طریقہ کار اس عالم فانی میں کیا ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ سب سے زیادہ توجہ شریعت نے، اسلام نے جس
نقطے کی طرف ہماری مرکوز کی ہے اور ہمیں توجہ دلایا ہے اور ہمیں متوجہ کیا ہے، اسے اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ اخلاقیات کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو آسمان سے اترا ہوا علم ہو، بلکہ یہ انسانی خصلتوں کا علم ہے، انسانی صفات کا علم ہے، انسانی طریقہ کار کا علم ہے۔ آپ اگر نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں گے تو اللہ کی وحدانیت اور اس کی معرفت، انبیاء و مرسلین کی معرفت اور ائمہ معصومین کے حوالے سے گفتگو، یہ کم مقدار میں اور کم جگہوں کے اوپر اور محدود الفاظ کے درمیان میں مولا کائنات نے کی ہے۔ لیکن نہج البلاغہ اگر دیکھا جائے تو اگر میرے جیسا کم علم انسان اس کتاب کو نام دے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب دستور حیات کے عنوان سے ہمارے اور آپ کے لیے بڑی مفید ہے، کہ ایک ایک لمحے کے لیے مولا کائنات نے اور ایک ایک سانس کے لیے کہ ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اسے بیان کیا ہے۔ انکساری بھی ہو لیکن شرافت نفسانی بھی محفوظ رہے، دوسرے کا احترام بھی ہو لیکن چاپلوسی کی حد تک جانے بھی نہ پائے، خضوع و خشوع بھی ہو لیکن صوفی رنگ اختیار نہ کرنے پائے۔ یہ سارے طریقے مولا کائنات نے ہمیں بیان کیے ہیں اور اس کا تعلق اسی کائنات سے ہے، اسی دنیا سے ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو واجبات کے بارے میں خبر دیتا ہے، ساتھ میں اخلاقیات کی بھی گفتگو کرتا ہے، اور انہی اخلاقیات اور واجبات کے ایکسپلینیشن کا نام ہے نہج البلاغہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہر لمحہ دستور دیا جا رہا ہے کہ کیسے زندگی بسر کرو، کیسے رہو، کیسے اٹھو، کیسے بیٹھو۔ آپ غور کیجئے گا، انسان کی ایک فطرت عجیب ہے کہ جب بھی کسی عملی میدان میں قدم رکھتا ہے اور کوئی چیز اس کے دماغ کو ٹچ کر جاتی ہے تو اس پہ اس طریقے سے عمل کرتا ہے کہ اکثریت ایسی ہے کہ جو اعتدال کے دائرے میں نہیں رہ پاتی بلکہ افراط کے دائرے تک چلی جاتی ہے۔ اگر جھک گیا تو اتنا جھک جاتا ہے کہ سامنے والے کو اس کا جھکنا بھی زہر لگنے لگتا ہے، اور اکڑ جاتا ہے تو اتنا اکڑ جاتا ہے کہ ہر نگاہ اور ہر ایک انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور تنفر کی نگاہ سے اسے دیکھنے لگتا ہے۔ مولا کائنات نے اس حوالے سے بھی ایک جملہ کہا ہے، بس صرف مثال کے عنوان سے، چونکہ میرا موضوع ہے لہذا، کہ زندگی میں قدم بڑھاؤ تو کیسے بڑھاؤ، کہ جب اس زمین کے اوپر چلو تو سر اٹھا کے چلو، نظر جھکا کے چلو۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے انکساری بھی شامل حال ہو رہی ہے، اور یہ انکساری چاپلوسی تک بھی نہیں جا رہی ہے، اور شرافت نفسانی کو اور شرافت انسانی کو محفوظ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس زمین پہ چلو تو سر اٹھا کے چلو، نظر جھکا کے چلو۔ سر اٹھا کے چلو کیونکہ تم کسی سے ڈرتے نہیں ہو، نظر جھکا کے چلو کیونکہ تم شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ دستور حیات ہے، معمولی باتوں سے یہ درس دیا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ غور کیجئے تو ہمارے اور آپ جیسے اور بڑے سے بڑا مفکر بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بشریت کا کتنا گہرائی سے مولا کائنات نے مطالعہ کیا ہے، کتنی گہرائی سے۔ اور آپ غور کیجئے گا کہ جو باتیں مولا کائنات نے بتائی ہیں اور انسانیت کے حوالے سے طرز زندگی، طرز حیات، طریقہ حیات جو بیان کیا ہے،
اتنی گہرائی سے بڑے سے بڑا ماہر بشریت بھی انسانی نیچر کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتا. علم حاصل کرنے والا، میں نے عرض کیا کہ علم حاصل کرنے والا بلکہ یہ وہی کر سکتا ہے کہ اب یہاں پہ کہنے والے کا جملہ کہ یہ سارے عمل وہی کر سکتا ہے کہ جس نے اس کائنات کو یا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو یا بن رہی ہو وہ دیکھ رہا ہو، اور دوسری کوئی بات نہیں. بس ایک یہ عنوان ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی مشینری ڈبے میں پیک ہو کے اور اس کے اوپر پورے طریقے سے جو سب کچھ ہوتا ہے اس طریقے سے کوئی بھی مشینری آپ کے سامنے، آپ کو یہ تو پتا ہے کہ استعمال کیسے ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اندر کون کون سے پارٹس لگے ہوئے ہیں، وہ آپ نہیں بتا سکتے. آپ کو پتا ہے استعمال کیسے کرتی ہے، چاہے وہ واشنگ مشین کی صورت میں ہو، چاہے وہ فریج کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن کی صورت میں ہو، جو بھی چیزیں ہوں آپ کو پتا ہے استعمال کیسے ہوتی ہے. سارے فنکشنز آپ کو معلوم ہے. موبائل ہے آج کے زمانے میں ہر ایک کے ہاتھ میں، سارے فنکشنز آپ کو معلوم ہے. آپ اس کو استعمال کرنا جانتے ہیں، آپ اس کو یوز کرنا جانتے ہیں، آپ اس کو آپریٹ کرنا جانتے ہیں، لیکن کیا کیا اس کے اندر لگا ہوا ہے اور کون سا پارٹس ہے کہ جو کون سا کام انجام دیتا ہے، یہ آپ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ آپ نے اسے بنایا ہے، نہ وہ شے آپ کے سامنے بنی ہے. تو جب آپ نے بنایا نہیں اور آپ نے بنی نہیں اور نہ آپ اس کا علم رکھتے ہیں، نہ آپ اس کا علم رکھتے ہیں، بس یہ تین ہی کیٹیگری بنا سکتی ہے، یا بنانے والا، یا بن رہی ہو دیکھنے والا، یا اس کا علم رکھنے والا. توجہ رکھیے گا، اہل بیت کے لیے صرف دو کنڈیشن ہیں، یا بنانے والے ہیں یا بنتے ہوئے دیکھنے والے ہیں. اہل بیت کے چاہنے والے سلمان و ابوذر وہ ہیں کہ جو اس کا علم رکھتے ہیں کہ کیسے بنی ہے، اہل بیت کے توسط سے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ وہی گفتگو کر سکتا ہے کہ نیچر کے بارے میں آپ غور کیجئے گا تو حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے. آج کے زمانے میں یہ چیز بڑی ترقی کر گئی ہے. ہر یہ جو آپ کے یہاں لیکچر ہو رہا ہے، یہ درس کہیے یا مجلس کہیے یا لیکچر کہیے یا جو کہنا ہو کہیے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. اپنی اپنی مینٹلٹی اور اپنی اپنی ذہنیت کے اعتبار سے مجھے اس سے بحث نہیں ہے. یہ آپ کیا ہو رہا ہے، لیکن آج کے زمانے میں آپ غور کیجئے گا تو ہر فرقہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، اور وہاں یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں. جب وہ بیان کرتے ہیں تو آپ سنیے گا تو آپ کو ہنسی آئے گی. وہ اب بیان کر رہے ہیں جو ہم نے بچپنے میں سنا ہے. آپ غور کیجئے گا، ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی تحقیق کر کے بیان کرتے ہیں، ریسرچ کر کے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک انسان کو پکڑ کر کے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تب بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہے تو ویسا ہے تو یوں ہے تو وہ نہ. یہاں وہ بات نہیں ہے. یہ 1400 سال پہلے بیان کی ہوئی باتیں ہیں انسانی نیچر کے حوالے سے، اور جو کہہ دیا گیا وہ آج تک انسان کے نیچر میں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عادتیں بدلتی ہیں، فطرتیں نہیں بدلا کرتی. عادت میں چینجنگ آتی ہے، فطرت نہیں بدلا کرتی. فطرت ہمیشہ ایک رہتی ہے. فطرت میں کوئی بدلاؤ، کوئی چینجنگ کبھی نہیں آ سکتی. اب مثال بڑی آسان سی ہے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے. بھوک کا لگنا فطرت ہے، کھانا عادت ہے. پانی کی پیاس لگنا یہ ہے فطرت. پانی پینا یہ ہے عادت. فطرت نہیں چینج ہوتی. عادت مختلف کھانوں کی صورت میں بدلتی رہتی ہے. کھانا عادت ہے، بھوک کا لگنا فطرت ہے. فطرت باقی رہے گی، لیکن یہ جو بھوک لگ رہی ہے اور جو کھانا کھا رہا ہے، اب یہ اپنے مزاج، اپنے ذوق اور اپنے سلیقے کے اعتبار سے اور اپنے ماحول کے اعتبار سے اور اپنے شہر اور اپنے علاقے کے ایٹماسفیئر کے اعتبار سے اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے. کوئی میٹھا پسند کرتا ہے، کوئی کھٹا پسند کرتا ہے، کوئی جسے کہہ لیجئے کہ وہ گوشت پسند کرتا ہے تو کوئی کچھ پسند کرتا ہے. یہ ساری عادتیں ہیں، اس کا تعلق عادت سے ہے. لیکن نیچر ہے، فطرت ہے کھانا، بھوک کا لگنا، تو یہ نہیں چینج ہو سکتا. یہ فرق ہے عادت اور فطرت کے حوالے سے. مولا کائنات نے فطرت کے حوالے سے جو بھی گفتگو کی ہے وہ اس وقت سے لے کر کے آج تک جو کچھ کہہ دیا آپ آزما کے دیکھ لیجئے. ایک ایک چیز کو انسانیت کے اوپر منطبق کر کے دیکھ لیجئے، کوئی بدلاؤ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اتنا قریب ہو کے گفتگو کی ہے کہ ہر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ علی ہماری ہی بات کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
یہ ہے انسان کا. اور کیوں مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے کون سے مرحلے میں تمہیں کیا قدم اٹھانا ہے اور کیا اقدام کرنا ہے. یہ سارے مسائل تمہارے سامنے آنے والے ہیں، اور اس کانٹے سے بھری ہوئی دنیا کے درمیان سے اور وسط سے ہو کر کے تمہیں گزرنا ہی گزرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی راستہ اور اختیار کر کے اس کے بچ کے نکل جاؤ. نہیں، انہی کانٹوں کے درمیان سے تمہیں گزرنا ہے. اب گزرنا ہے تو کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے اپنے وجود کو اور اپنے دامن کردار کو دونوں کو بچا لیا جائے. وجود بھی باقی رہنا چاہیے اور کردار بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وجود بچا لیا تو کردار چلا گیا، کردار بچانے میں آئے تو وجود خطرے میں پڑ گیا. نہیں، ایک انسان کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ان کانٹوں بھری دنیا کے درمیان سے گزرے ہر لمحہ. دیکھیے، یہاں ضروری نہیں، انسان کوشش کرتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی مطلب رکھیں گے ہی نہیں تو ہمیں پریشانی ہوئے گی نہیں. لیکن آپ کسی سے مطلب نہیں رکھیے گا نا، لوگ تو آپ سے مطلب رکھیں گے، اس سے کیسے آپ بچ لیجئے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جب نیا نیا ڈرائیونگ سیکھتا ہے، بچے کو گاڑی سکھائی جاتی کہ بیٹا احتیاط سے چلانا، آہستہ آہستہ چلانا، احتیاط سے چلانا، تیز مت چلانا، جتنا بچ کر کے چلا سکتے ہو، جتنی احتیاط سے چلا سکتے ہو اتنی احتیاط سے چلانا. وہ تو بیچارہ احتیاط کر رہا ہوگا، لیکن 250 گاڑیاں جو اور چل رہی ہیں، آپ غور فرمائیے گا، وہ جو ڈھیر ساری گاڑیاں اور چل رہی ہیں، آپ کے احتیاط کرنے سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے. بحث یہ ہے کہ وہ بیچارہ بے احتیاطی کر لے گا تو آپ کی احتیاط بیکار ہو جائے گی. ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کو بہرحال اس دنیا سے وہی کنڈیشن انسان اس دنیا کی ہے، وہی کنڈیشن آپ اس دنیا کی ہے. آپ ہر ایک سے دامن چھڑا کے بھی نہیں رہ سکتے. آپ ہر ایک سے دامن چھڑا کے نہیں رہ سکتے. چلے جائیے دور دراز علاقے میں رہنے لگیے، ہم سے کسی سے مطلب نہیں. آپ مطلب نہیں رکھیے گا، لوگ مطلب آپ سے رکھیں گے. آپ غور فرمائیے گا، ایک یہ عنوان ہوتا ہے کہ نہیں، آپ دیکھ لیجیے، آزما لیجیے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جن کو کسی سے نہ لینا ہے نہ دینا ہے، نہ کسی کے اچھے میں شریک نہ ان سے برے میں شریک، لیکن ان کے اچھے تبصرے بھی ہوتے ہیں اور برے تبصرے بھی ہوتے ہیں. باتیں کرنے والے ان کے بارے میں اچھی باتیں بھی کرتے ہیں اور بری باتیں بھی کرتے ہیں. بھیا اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ توجہ رکھیے گا. یہ انسانی جسے کہنا چاہیے کہ ایک عنوان ہے کہ انسان کے ذہن میں، میں اسے فطرت نہیں کہہ سکتا ہوں، اسے فطرت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ بدلا جا سکتا ہے. اسے میں فطرت نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس مزاج کو چینج کیا جا سکتا ہے، اور جو چینج ہو جائے وہ فطرت نہیں ہوتی. توجہ رکھیے گا. ہاں، البتہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ عادت اتنی مرتبہ اور اتنی زیادہ ریپیٹ نہ ہو کہ فطرت میں بدل جائے. ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا گیپ ہونا ضروری ہے تاکہ عادت عادت ہی رہے، فطرت نہ بدل جائے، بن جائے. اور اگر فطرت بن گئی تو چھوٹ نہیں سکتی. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. غور فرمائیں، آپ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کو کسی شے کی بھی عادت پسند نہیں ہے. عادت کے عنوان سے اللہ کچھ نہیں قبول کرتا. ہے کہ نہیں ہے؟ عادت کے عنوان سے اللہ کچھ بھی نہیں قبول کرتا، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو. عادت کے عنوان سے نہ پڑھیے گا، عبادت کے عنوان سے پڑھیے گا. اور عادت کے عنوان سے پڑھی جانے والی نماز اور ہے، اور عبادت کے عنوان سے انجام دی جانے والی نماز اور ہے. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، میں دیکھیے ایک انڈیویجول گفتگو نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک جسے کہنا چاہیے ایک تبصرہ ہے، اس میں شاید میں بھی شامل ہوں، اور جو بھی ہے بہرحال کسی ایک کے حوالے سے گفتگو نہیں ہے، لہذا کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میرے بارے میں گفتگو ہے. نہیں، یہ ایک فطرت ہے انسان کی، جسے جو نیچر ہے انسان کا، جسے میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو چیز کو اتنی مرتبہ تکرار کرتے ہیں کہ اب اس کے بغیر رہ نہیں پاتے. مثال کے طور پہ مجھے عادت پڑ جائے صبح اٹھ کر کے ایک پیالی چائے پینے کی، ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب تک وہ نہ ملے تب تک مجھے سکون نہیں مل سکتا، تب تک مجھے چین نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عادت بن گئی ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا. سر میں درد ہونے لگے گا، ذہن منتشر رہے گا، کوئی کام کرتے نہیں بنے گا.
اور اسی طریقے کے جو دوسری عادتیں ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک انسان انجام نہ دے سکون میں نہیں آتا ہے، اسے کہتے ہیں عادت. توجہ رکھیے گا. اور عبادت انسان کو سکون دینے کے لیے ہے، پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ عبادتیں بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک نماز نہ پڑھ لیں. اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس بات پہ توجہ آپ کی ہونی چاہیے کہ یہ آپ عمل عبادت کی اہمیت کی بنیاد پہ انجام دے رہے ہیں یا عادت کی بنیاد پہ. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ عادت بن گیا ہو کہ جب تک آپ نماز نہ پڑھ لیجئے تب تک آپ کو بھوکی نہ لگے یا کھانے میں مزہ ہی نہ آئے. توجہ رکھیے گا. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اول وقت نماز پڑھتے ہیں، اول وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اول وقت سے ہٹ کے بھی پڑھتے تھے. کیوں؟ تاکہ عبادت عبادت رہے، عادت نہ بننے پائے. فرمائیں آپ. تو عادت کے عنوان سے اللہ کو کوئی بھی شے پسند. ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں، میں اپنی منزل کی طرف واپس آ جاؤں ورنہ دیکھیے میں تھوڑا سا تو ادھر ادھر ہو گیا راستے سے. خیر کوئی بات نہیں، منزل پہ واپس آ جاتا ہوں کہ انسان کو ہر حال میں اس کانٹوں بھری دنیا سے گزرنا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں کوئی جس سے بچ نہیں سکتا. ہر حال میں گزرنا ہے، اور گزرنا ہے تو اپنے وجود کو بھی بچانا ہے اور اپنے کردار کی بھی حفاظت کرنی ہے. یہ دونوں فریضہ ہر انسان کے اوپر ہے. اپنے دامن وجود کو بھی بچاؤ، اپنے دامن کردار کو بھی بچاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ وجود بچانے میں اتنا منہمک ہو گئے، اتنا زیادہ مہو ہو گئے کہ کردار کی فکر ہی نہیں رہی اور دامن کردار تار تار ہو گیا، یا دامن کردار بچانے میں اتنی کوشش کر ڈالی کہ وجود خطرے میں پڑ گیا. شریعت کہتی ہے نہیں، الامر بین الامرین، تمہیں دونوں کی حفاظت کرنی ہے. تمہارا وجود بھی باقی رہنا چاہیے، تمہارا کردار بھی باقی رہنا چاہیے. آپ غور کیجئے گا، ہر چیز نمونہ عمل ڈھونڈتی ہے، ہر چیز آئیڈیل چاہتی ہے. بغیر آئیڈیل کے ہر کام مشکل لگتا ہے جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی آئیڈیل نہ آ جائے. اور اگر آئیڈیل آ جائے تو کام آسان لگنے لگتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. توجہ رکھیے گا. ایک آئیڈیل چاہتی ہے. آپ سلام کیجئے اپنے اہل بیت کے اوپر کہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے وہ آئیڈیل بن گئے، وہ نمونہ عمل بن گئے کہ ہم اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتے. دیکھو ہم نے اپنے کردار کو بھی بچایا ہے اور اپنے وجود کی بھی حفاظت کی ہے. اور غور کیجئے گا، اور کیسے حفاظت کی ہے کہ مر گئے لیکن نہ کردار بدلا نہ وجود بدلا. بے توجہ رکھیے گا. ہمارا کردار سلامت، ہمارا کردار سلامت ہے. اس کی دلیل دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھو تلواریں چل رہی ہیں، سر ہمارے قلم ہو رہے ہیں، مشکلات و پریشانیوں میں آنے کے باوجود، ہزار قسم کی مصیبتوں کے پہاڑ ہم پہ توڑے جانے کے باوجود دیکھو ہمارے پیروں میں لغزش نہیں پیدا ہوتی. ہم اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. ہم وہ ہیں کہ جو اپنے بابا اور اپنے نانا اور اپنے دادا کی سیرت پہ چلنے والے ہیں. تو ہمارے سامنے 30,000 کی فوج آ جائے یا 30 لاکھ کی فوج آ جائے، لیکن ہمارا دامن کردار تار تار نہیں ہو سکتا. غور فرمائیے گا. ہمارا دامن کردار یہ کلمہ پڑھ کے کہیں گے کہ حسین مظلوم شہید ہوئے، حسین کے کردار پہ ایک بھی داغ نہیں ہے. اور جادو وہی ہے کہ جو سر چڑھ کے بولے. توجہ رکھیے گا. ہمارا کردار یہ ہے، اور نہ ہمارا وجود مٹا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ وجود کو مٹانے کے لیے سر و تن کو اگر جدا کر دیا جائے وجود مٹ جائے گا. ہم نے ان کی بات کو جھوٹا ثابت کیا. نوکے نیزہ پہ ہمارا سر سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ ہمارا وجود بھی برقرار ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے 4 چیزیں، میں بغیر کسی تمہید کے وابستہ ہو جاؤں. کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ 4 چیزیں ہیں
کہ جسے ستون حیات کہا جاتا ہے، جسے ستون اخلاق کہا جاتا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں اس کی توضیح عرض کی تھی، وابستہ ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 4 چیزیں. پہلی چیز کا نام علم و حکمت، کہ اخلاق کا تعلق علم و حکمت سے ہے، جہالت سے نہیں ہے. اگر علم ہوگا تو اخلاق پایا جائے گا. توجہ رکھیے گا، جاہل کے ساتھ اخلاق، انداز اخلاق تو آ سکتے ہیں، اخلاق نہیں آ سکتا. توجہ رکھیے گا، علم و حکمت کے ساتھ اخلاق جمع ہوتا ہے. دوسری شے کا نام ہے عدل. دوسرا ستون اخلاق ہے عدل. خواجہ نذیر الدین طوسی کہتے ہیں کہ دوسرا ستون اخلاق ہے عدل. ہر با اخلاق عادل ہوگا. تیسرا ستون اخلاق ہے شجاعت. وہ بزدل نہیں ہو سکتا، وہ فراری نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ شجاع ہوگا. اور چوتھا ستون اخلاق ہے سخاوت. توجہ رکھیے گا، کبھی بھی وہ کہ جو با اخلاق ہے وہ کنجوس نہیں ہو سکتا ہے. توجہ رکھیے گا، بخیل با اخلاق نہیں ہو سکتا. غور فرمائیے گا، ہمارے یہاں میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں، دیکھیے بڑا عنوان ہے، اور یہ سخاوت کے حوالے سے میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کل کہا تھا، ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. کہ سخاوت ایک ایسی شے ہے کہ اگر کافر بھی ہو تو روایت میں یہ جملہ ہے، اور بھری ہوئی ہیں روایتیں اس حوالے سے. آپ اٹھا کر کے دیکھیے گا، احادیث کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر سخی ہے اور کافر بھی ہے تو خداوند عالم جہنم میں ڈالے گا تو خیمہ لگا دے گا کہ کم سے کم اسے نقصان پہنچے. اور غور فرمائیے گا، سخاوت اور دکھاوے میں بڑا فرق ہے. ہر عطا کر دینا، ہر بخشش سخاوت نہیں کہلاتی. مقدار سخاوت کو طے نہیں کرتی ہے. سخی ہونے کے لیے بہت زیادہ مقدار میں دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کیفیت کے ساتھ دینا ضروری ہے. بے توجہ رکھیے گا، واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ جانتے ہیں. آنے والے نے مولا کائنات سے کہا حاتم بڑا سخی تھا. کہا وہ کیسے؟ کہا 40 دروازے بنائے تھے، ایک سائل کو 40 دروازے سے دیتا تھا. مولا نے مسکرا کے کہا سخی نہیں تھا، اگر سخی ہوتا تو ایک دروازے سے اتنا دے دیتا کہ 40 دروازے جانے کی ضرورت نہ پڑتی. فرمایا تو ہر عطا، ہر بخشش سخاوت نہیں کہلاتی. میں دیکھیے آگے اپنی منزل کے اوپر، ہر عطا اور ہر بخشش کو سخاوت نہیں کہا جاتا. وہ کہ جو کوالٹی کے ساتھ دیا جائے، وہ کہ جو کیفیت کے ساتھ دیا جائے، اسے سخاوت کہتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے تو ویسے کرو جیسے ہم کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا، چاہے وہ عطا کیوں نہ ہو. خدا کا طریقہ عطا کیا ہے؟ دے بھی دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ دینے والا کون ہے. میں توجہ رکھیے گا، ایسے دیکھتا ہے، ایسے عطا کرتا ہے کہ ہمیں نعمت مل جاتی ہے. غور کیجئے گا، اور دینے والا پردے میں رہتا ہے. اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ جنہیں احساس نہیں ہوتا کہ دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے. توجہ رکھیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو اللہ کا طریقہ عطا کیا ہے؟ انعام نظر آئے، منعم نظر نہ آئے. غور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں اور کہاں تک میں آپ کو لے کے آ گیا. طریقہ عطا کا خداوند عالم کا طریقہ یہ ہے کہ انعام نظر آئے، منعم یعنی دینے والا انعام وہ نظر نہ آئے. توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ اگر منعم بھی نظر آ جائے تو جانتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ بھلے منعم کا دل صاف ہو، بھلے وہ دکھاوا نہ کر رہا ہو، بھلے وہ ریاکاری نہ کر رہا ہو، اللہ کے لیے دے رہا ہو، لیکن جسے دے رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے پہ احساس شرمندگی آ جاتی ہے. وہ تو ایک فطری بات ہے نا کہ جو انعام دینے والا ہے اگر وہ سامنے ہو اور سامنے آ کے دے تو بے شک اس کا عمل لائق تحسین ہے. لیکن جو لے رہا ہے اس کی نظریں جھک جاتی ہیں. جب بھی سامنے آئے گا تو نظریں جھکی ہوں گی کہ یہ میرا محسن ہے. اللہ نے طریقہ عطا کیا اختیار کیا کہ انعام نظر آ رہا ہے، منعم نظر نہیں آتا. دینا ہے تو اہل بیت کی طرح سے دو.
اہل بیت کی طرح سے دو. اہل بیت نے بتایا کہ خدا کی طرح سے کیسے دیا جاتا ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اپنی پیٹھ کے اوپر روٹیوں کا گٹھر ڈال کے علی نکلے, دروازے تک پہنچے, روٹیوں کو دروازے پہ رکھا, دق الباب کیا, علی آگے بڑھ گئے. نہیں, غور نہیں فرمایا آپ نے. علی آگے بڑھ گئے. اب جو سامنے والے نے دروازہ کھولا, روٹیاں نظر آئیں, روٹیاں دینے والا نظر نہیں آیا. نہیں توجہ فرمایا آپ نے. انعام نظر آیا, منعم نظر نہیں آیا. یہ ہے طریقہ عطا علی کا. توجہ رکھیے گا. ہر دروازے پہ پہنچنے والے نے, سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ روٹیاں رکھ کے آگے کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ کہ میں اس کے چہرے پہ آثار شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا. آپ غور کیجئے گا, عطا کیا, آگے بڑھ گئے. واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا, واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. دفن کر کے حسن و حسین واپس آ رہے ہیں, دفن کر کے حسن و حسین واپس آ رہے ہیں. خرابے سے رونے کی آواز آئی. پہنچے کون؟ کہ مفلوک الحال ہوں, مفلوج ہوں, نابینا ہوں, اپنے ہاتھ سے اپنا رزق نہیں پا سکتا, 3 دن ہو گئے بھوکا ہوں, کھانے کو نہیں ملا, کھانے کو نہیں ملا. کہ اس خرابے میں تیرے غذا کا انتظام کون کرتا تھا؟ کہ ایک بندہ مومن تھا, آتا تھا, میرے پاس بیٹھتا تھا, اپنے ہاتھوں سے مجھے روٹیاں کھلاتا تھا. حسن و حسین نے سوال کیا کہ وہ کہاں چلا گیا؟ کہ 3 دن ہو گئے نہیں آئے. کہ تم نے کبھی نام پوچھا, دریافت کیا وہ کون تھا؟ کہ کئی بار پوچھا, لیکن ہر مرتبہ سوال کے جواب میں وہ ایک جملہ کہتا تھا, نام جان کے کیا کرے گا, اتنا سمجھ لے کہ ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہوا ہے, ایک مسکین ہے کہ جو مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہے. توجہ رکھیے گا. اگر نابینا نہ ہوتا اور ضرورت نہ ہوتی تو علی وہاں پہ بھی نظر نہ آتے. انعام دکھائی دے رہا ہے, منعم نظر نہیں آ رہا ہے. توجہ رکھیے گا. یہ ہے طریقہ عطا اہل بیت کا, کہ سامنے والے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار بھی نہ پیدا ہوں. کمبر کے ساتھ بازار میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, سن کے خوش ہونے کے لیے نہیں ہے, درس لینے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہے کہ دیکھیے اس کے اندر کتنی علم و حکمت, کتنے علم و حکمت چھپے ہوئے ہیں. کمبر کے ساتھ بازار میں, عید کا موقع ہے, کپڑا خریدنے کے لیے دکان کے اوپر. اس زمانے میں چونکہ آج کے زمانے میں پاور لوم ہے, پتلے سے پتلا, باریک سے باریک کپڑا سلنا آسان ہوتا ہے, لیکن اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ہاتھوں سے کپڑا بنا جاتا تھا, توجہ رکھیے گا, باریک کپڑا بننا مشکل تھا اور موٹا کپڑا بننا آسان تھا. اس بنیاد کے اوپر موٹا کپڑا سستا ہوا کرتا تھا اور باریک کپڑا مہنگا ہوا کرتا تھا. توجہ رکھیے گا. ایک کپڑا مولائے کائنات نے موٹا خریدا, ایک کپڑا باریک اور خوش رنگ خریدا. توجہ رکھیے گا. کمبر ساتھ میں ہے, کمبر کو یہ پتا ہے کہ ایک کپڑا اپنے لیے لے رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, ایک کپڑا میرے لیے لے رہے ہیں. اب غلام ہے, غلام لاکھ علی کی معرفت ہو, لیکن اس کے باوجود یہ تو ذہن میں آیا ہوگا نا کہ پتلا کپڑا اپنے لیے لیا ہے, باریک کپڑا, موٹا کپڑا ہمیں برا نہیں لگا ہوگا کیونکہ غلام ہے, جانتے ہیں کہ یہ موٹا کپڑا میرے لیے, یہ باریک کپڑا علی ابن ابی طالب اپنے لیے لے رہے ہیں. لیکن جب کٹ گیا تو باریک کپڑا اور خوش رنگ کپڑا کمبر کی طرف بڑھا دیا, موٹا کپڑا اپنے پاس رکھ لیا. آپ غور فرمائیے گا, مولا کائنات کا درد دیکھیے اور طریقہ کار دیکھیے. توجہ رکھیے گا. دے دیا کمبر, اگر یہ کمبر نے پلٹ کا, مولا میں غلام ہوں, غلام کے بدن پہ یہ کپڑا زیب دیتا ہے اور آقا کے بدن پہ خوش رنگ اور بہترین کپڑا زیب دیتا ہے. علی ابن ابی طالب کچھ اور بھی کہہ کے تو کمبر کو خاموش کر سکتے تھے, جواب میں کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کہ نہیں کمبر, اللہ نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے, انفاق کی منزلوں کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ نہ عطا کرو کہ جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو. یہ سب کہہ کے کمبر کو خاموش کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن یہ سن کے کمبر خاموش تو ہو جاتے, چہرے پہ احساس شرمندگی باقی رہتا.
توجہ رکھیے گا، احساس غلامی باقی رہتا، لیکن قربان جائیے مولا کی فصاحت و بلاغت کے، ادھر قمبر نے یہ جملہ کہا کہ مولا میں غلام ہوں، مجھے میرے بدن پہ موٹا کپڑا زیب دیتا ہے، آپ کے بدن پہ خوش رنگ کپڑا اور پتلا کپڑا زیب دیتا ہے۔ علی نے آواز دی، کچھ بھی کہہ سکتے تھے علی، لیکن احساس شرمندگی کو دور کرنا تھا۔ آواز دی، قمبر تو جوان ہے، میں سن رسیدہ ہوں، اور جوان کے بدن پہ خوش رنگ کپڑا زیب دیتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، جوان کے بدن پہ خوش رنگ کپڑا زیب دیتا ہے، میں سن رسیدہ ہوں، میں یہی پہن لوں گا۔ آپ غور کیجئے گا کیسے احساس شرمندگی کو دور کیا جا رہا ہے، کیسے احساس شرمندگی کو دور کیا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، غلامی اچھی شے کا نام نہیں ہے، اور کوئی غلامی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جب ایسا آقا ہو تو انسان اپنی غلامی پہ فخر کرتا ہے۔ ایسا عطا کرنے والا ہو، ایسا غلام ہو، ایسا آقا ہو، تو غلام فخر محسوس کرتا ہے کہ جب تک ہم غلام رہیں، آپ سوچئے لوگ آزاد ہونے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے، آزاد ہونے کا اس زمانے میں بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ غلام کے کئی قسمیں ہیں، ان میں سے غلام اگر اپنے کو آزاد کرنا چاہے تو آزاد بھی کر سکتا ہے، اس کا طریقہ بھی شریعت نے اور فقہ اسلامی نے بیان کیا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جو اس کی قیمت ہے اس وقت بازار میں، اگر وہ اپنا حصہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہے تو دھیرے دھیرے جیسے جیسے وہ حصہ دیتا رہے گا، وہ اس کی ملکیت سے اور اس کو حریت اور آزادی اسے ملتی جائے گی۔ فقہ اسلامی پڑھیے، اور اس کے اندر جو علماء کرام نے جو اب تو بحث نکال دی گئی، چونکہ اب غلامی کا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا یہ بحثیں رکھی نہیں گئی ہیں، لیکن جو پرانی فقہ کی کتابیں ہیں وہاں بحث باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ مثال کے طور کے اوپر اگر 100 روپیہ قیمت ہے، 1000 روپیہ قیمت ہے، 200 روپیہ اس نے دے دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5واں حصہ اس کا آزاد ہو گیا۔ توجہ رکھیے گا، 400 روپے دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 40% آزاد ہو گیا، 600 روپے دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60%، جیسے جیسے وہ عطا کرتا رہے گا ویسے ویسے۔ اور یہ طریقہ کار غلام استعمال کرتے تھے اپنے کو آزاد کرنے کا، چاہے جیسا مولا ہو، جتنا اچھا کیوں نہ ہو۔ کسی کو غلامی پسند نہیں تھی، لیکن یہ علی کی غلامی میں آنے والے غلاموں کا کمال ہے کہ ان کی تمنا تھی کہ کبھی مولا ہمیں آزاد نہ کرے۔ توجہ رکھیے گا، اور اگر آزاد ہونے کی باری آتی تھی تو ٹھٹک کے ہٹ جاتے تھے۔ سوال کرنے والے نے آ کے سوال کیا کہ چاہیے کا کیا چاہیے، کا مال چاہیے، کا مولا مال تو استبل میں ہے، کا استبل دے دو، اونٹ کے اوپر ہے، کا اونٹ قطار میں ہے، کا قطار دے دو۔ توجہ رکھیے گا، قطار تھما کے جلدی سے قمبر ہٹ گئے۔ کا قمبر ہٹ کیوں گئے؟ کہ میں نے دیکھا کہ سخاوت کا دریا جوش مار رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹ کی قطار کے ساتھ آپ ہمیں بھی دے دیں۔ غور کریں آپ، یہ ہے طریقہ کار، یہ ہے عنوان، اور اسے سخاوت کہا جاتا ہے۔ اور انہی کا تذکرہ خداوند عالم کر رہا ہے سورہ آل عمران کے اندر، کہ جس کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں 4تھا دن ہو گیا اور ابھی تک میں گفتگو اس آیت کے سیل میں نہیں کر پایا تھا۔ انہی کا تذکرہ اور اسی شجرے کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ آپ غور فرمائیے گا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے اصطفیٰ کیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ غور فرمائیے گا، آدم کو مصطفیٰ کیا گیا، نوح کو مصطفیٰ کیا گیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا۔ قرآن مجید کے ہر سورے کے متعدد نام ہیں،
ہے کہ نہیں ہے؟ متعدد ہر سورے کے، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ کو فصاحت القرآن کہا جاتا ہے، الگ الگ سورے کے الگ الگ نام ہیں، کئی نام ہیں اس میں آنے والے فقرے اور آنے والی باتوں کے اعتبار سے۔ توجہ رکھیے گا، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران قرآن مجید کا طویل عریض سوروں میں سے ایک سورہ ہے، اور آپ اٹھا کے پورا قرآن دیکھ ڈالیے، جتنے سورے ہیں قرآن کے ان تمام سوروں میں کوئی سورہ ابراہیم کے نام کا ہے، کوئی سورہ نوح کے نام کا ہے، کوئی سورہ ہود کے نام کا ہے، کوئی سورہ یوسف کے نام کا ہے، کوئی سورہ لقمان کے نام کا ہے، لیکن تمام سورتوں میں تنہا ایک سورہ آل عمران ہے کہ جو شخصیت کے نام پہ نہیں ہے بلکہ آل کے نام پہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، تنہا ایک سورہ ہے کہ جو آل کے نام کے اوپر ہے۔ خداوند عالم اس سورت میں نہ صرف یہ کہ آل کی عظمت بیان کر رہا ہے بلکہ اس کی عظمت بھی بیان کر رہا ہے جس کی آل ہے۔ غور فرمائیے گا، ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ جس کی آل ہے، نام رکھنے کا دستور ہے اور نام رکھا جاتا ہے، آپ بھی نام رکھتے ہیں، ہم بھی نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، اور حکم بھی ہے شریعت کے اعتبار سے کہ اپنے بچوں کو نام دو تو اچھا نام دو، بامعنی نام دو۔ توجہ رکھیے گا، خالی آہنگ اور صوتی آہنگ پہ توجہ نہ ہو بلکہ معنی اور مفہوم بھی اچھے ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو سننے میں اچھا لگ رہا تھا تو رکھ دیا، اب معنی چاہے کچھ بھی ہو، بحث اس سے نہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی، یہ پتہ نہیں کہاں سے رسم آ گئی ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں تھی بلکہ نام خیال کر کے رکھا جاتا تھا کہ اس کے معنی اچھے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام کا اثر اولاد کے اوپر اور اس بچے کے نیچر اور فطرت کے اوپر باقاعدہ طور پہ پڑتا ہے۔ نام کا اثر اولاد کے اوپر باقاعدہ طور پہ پڑتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ کوشش کرو کہ ائمہ معصومین کے جو 14 ہیں ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کا نام رکھو، ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کا نام رکھو۔ یا پھر قرآن سے ایک طریقہ ہے کہ قرآن سے حرف نکالا جاتا ہے اور پھر نام رکھا جاتا ہے اس حرف کے ذریعے سے، لیکن نام ایسا ہونا چاہیے کہ جو بامعنی ہو، مفہوم اس کا اچھا ہو، معنی اس کے اچھے نکلتے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہیں کچھ ایسے، اب ایک صاحب ہے کہ جنہوں نے اپنی بچی کا نام انہوں نے قرآن اٹھایا، اب ایک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ ڈاکٹر ہو، کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتا، کوئی انجینئر ہے اس کے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری پوری قومی مولوی ہے۔ توجہ رکھیے گا، عربی آتی ہو نہ آتی ہو، معنی معلوم ہو نہ آنو، پڑھنے کا سلیقہ ہو نہ ہو، طریقہ کار جانتے ہو قرآن کے پڑھنے کا نہ جانتے ہو، بحث اس سے نہیں ہے۔ قرآن اٹھایا کہ قرآن سے نام رکھیں گے، نام کیا رکھا؟ الذین۔ ان سے پوچھئے کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھیا دیکھیے، ہر زبان کا ایک کچھ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ناؤن، ایک ہوتا ہے ورب، ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جو دو ناؤن کو ملانے کا کام دیتی ہے، اور جب تک دو ناؤن نہ آ جائے اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے۔ انہوں نے وہی نام رکھ دیا الذین، اس کے معنی ہوتے وہ کہ جو۔ اب آپ ڈھونڈتے رہیے اس کے معنی کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے معنی کیا ہے، آپ جانتے ہیں؟ کہ لیکن نہیں، قرآن میں دیکھا بڑا پیارا لگ رہا تھا الذین، اور یہ کسی کا نہیں تھا تو ہم نے رکھ لیا۔ ہم نے کہا ابھی تک دنیا میں کسی نے شیطان بھی اس کے علاوہ کسی نے رکھا نہیں ہے، یہ ایک نام بچا ہوا، اللہ آپ کو اور اولاد عطا کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آپ کا فرما رہے ہیں تو نام رکھنے کے حوالے سے حکم ہے کہ بھئی اثر کرتا ہے، نام کا اثر اولاد پہ ہوتا ہے، لہذا اچھے نام دیے جائیں۔ اس زمانے میں، عرب کی جاہلیت کے زمانے میں وہ دستور یہ تھا کہ وہ یہ طریقہ کار وہی تھا کہ بچہ پیدا ہوا، گھر سے باہر نکلے، جس شے پہ پہلی نگاہ پڑ گئی وہی نام رکھ دیا۔ پتھر پہ نگاہ پڑ گئی، نام رکھ دیا حجر۔ اور فرمائیے گا، جس شے پہ نگاہ پڑی، بتوں کا نام رکھتے تھے اپنے جن کے پرستش کرتے تھے، لات و منات و عزا اور دوسرے 365 خدا، ان میں سے جو ان کے نام تھے ان کے اعتبار سے اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر باہر نکلے اور کسی حیوان اور جانور پہ نگاہ پڑ گئی وہی نام اپنی اولاد کو دے دیا۔ اب آپ تاریخ میں ڈھونڈیے کہ کس نے اپنے بچے کو کون سے جانور کا نام دیا، ہم کیوں بتائیں؟
یہ آپ ڈھونڈیے اور آپ کے مطالعے پہ ڈیپینڈ ہے کہ کس نے کون سا نام دیا ہے، کون سے جانور اس کو پسند آ گیا کہ اس کا نام اس نے دیا ہے۔ بہرحال کسی کو میل پسند آیا تو کسی کو فیمیل۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور فرما رہے ہیں آپ، توجہ رکھیے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس زمانے میں نام رکھنے کا طریقہ یہی تھا عربوں کا جاہلیت کے زمانے میں، کہ جس چیز پہ نگاہ پڑ، کسی نے پتھر رکھ دیا، کسی نے کچھ رکھ دیا، اس زمانے میں اسلام کے آنے سے پہلے ابو طالب کے گھر میں پہلا بچہ پیدا ہوا تو نام رکھا طالب، نام رکھا طالب۔ اور طالب بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی مطلوب ہے، اور وہ مطلوب بھی مصطفیٰ جیسا ہے۔ تو توجہ رکھیے گا، اگر مطلوب نہ ہو تو طالب نہیں ہو سکتا، ہر طالب کا مطلوب ہوتا ہے۔ اور مطلوب کون؟ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں پتھر پہ اور جسے کہہ لیجئے کہ وہ جانوروں کے نام پہ اور خداؤں کے نام کے اوپر رکھا جاتا تھا، اس زمانے میں ابو طالب کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو نام رکھا طالب۔ طالب بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی مطلوب ہے، اور وہ مطلوب کون ہے؟ آخری نبی۔ 10 سال کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا۔ ابو طالب کے ہاں بچوں میں 10 سال کا فاصلہ ہے، ہر بچے میں۔ چار بچے ہیں، 4 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، بعض روایت کے اعتبار سے 3 ہے، بحث نہیں، 2 زیادہ مشہور ہے۔ ہر بچے میں 10 سال کا فاصلہ تاریخ میں لکھا ہے، اور لڑکیوں کے حوالے سے مجھے دیکھنے کو نہیں ملا، لیکن لڑکوں کے حوالے سے مجھے دیکھنے کو ملا ہے کہ 10 سال کا فرق تھا۔ یعنی طالب سے عقیل کے درمیان میں 10 سال کا فاصلہ، عقیل سے جعفر کے درمیان میں 10 سال کا فاصلہ، جعفر سے علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عرب کا وہ دستور تھا، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جانوروں کے نام پہ، پتھروں کے نام پہ، ان تمام چیزوں کے نام پہ وہ اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے۔ اسی زمانے میں جب پہلا بچہ جناب ابو طالب کے ہاں پیدا ہوا ہے تو جناب ابو طالب نے اس کا نام رکھا طالب۔ دوسرا بچہ 10 سال بعد پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا عقیل، اس کا نام رکھا عقیل۔ عقیل کے معنی ہے عقل مند، جس کے پاس زیرکی پائی جائے، جس کے پاس عقل ہو، اسے کہتے ہیں عقیل۔ اور نبی نے کہا کہ عقل اول میں ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ دوسرا بچہ 10 سال بعد پیدا ہو رہا ہے تو نبی نے، ابو طالب نے نام رکھا عقیل، اور نبی کہہ رہے ہیں عقل اول میں ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، عقل کا ایمان سے بڑا گہرا رشتہ ہے، توجہ رکھیے گا، عقل کا ایمان سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ 2 آیتیں یکے بعد دیگریں ہیں کہ جو اس حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں۔ آیت تطہیر تو آپ کو یاد ہوگی، خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اللہ، اے اہل بیت، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس و کثافت کو دور رکھا جائے، جو دور رکھنے کا حق ہے دور رکھا جائے۔ کاہے کو؟ رجس سے، توجہ رکھیے گا۔ تو اگر اہل بیت سے دور ہے رجس تو کسی سے تو قریب ہوگا۔ غور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر رجس اہل بیت سے دور ہے تو کسی، بھئی ایک شے اگر کسی سے دور ہوئی تو کسی سے تو قریب ہوگی، توجہ رکھیے گا۔ بھئی ہوگا نا کوئی کہ جس سے قریب ہو۔ خدا کہہ رہا ہے آپ سے دور رکھے، تو اگر اہل بیت سے دور تو کس سے قریب؟ قرآن آواز دیتا ہے کہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون۔ اللہ نے رجس کو ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے کہ جو بے عقل ہیں، توجہ رکھیے گا۔ رجس ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس عقل نہیں پائی جاتی۔ غور فرمائیے گا۔ دوسری آیت وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے رجس کو ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ غور فرمائیے گا، جن کے پاس عقل نہ ہو رجس ان کے لیے، جن کے پاس ایمان نہ ہو رجس ان کے لیے۔ توجہ رکھیے گا، نبی کہہ رہے ہیں کہ عقل اول میں ہوں،
عقل اول میں، توجہ رکھیے گا، رزق اس کے لیے جس کے پاس عقل نہ ہو، رزق اس کے لیے جس کے پاس ایمان نہ ہو۔ نبی کہہ رہے ہیں عقل اول میں، عقل اول نبی ہیں، کل ایمان علی ہیں۔ غور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا، رزق اس کے لیے کہ جس کے پاس عقل نہ ہو، رزق اس کے لیے کہ جس کے پاس ایمان نہ پایا جائے۔ عقل اول مصطفیٰ، کل ایمان مرتضی۔ ابو طالب کی عظمت پہچانو، عقل اول کو پالا ہے، کل ایمان کا باپ ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد، ہے کہ نہیں؟ یہ ناموں کا ارتقا دیکھیے، پہلا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا طالب، طالب بتا رہا ہے کسی مطلوب کا پتہ۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عقیل، عقیل نبی کہہ رہے ہیں کہ عقل اول میری ذات والا صفات۔ 10 سال کے بعد پھر تیسرا بچہ پیدا ہوا تو نام رکھا جعفر، نام رکھا جعفر۔ جعفر کے معنی کیا ہے؟ جنت کی ایک نہر کا نام ہے جعفر۔ جیسے کوثر ایک نہر ہے، سلسبیل ایک نہر ہے، ویسے ہی جعفر کہتے ہیں جنت کی ایک نہر کو۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ بعد اسلام کی گفتگو نہیں ہے، قبل اسلام کی گفتگو ہے۔ جب نبی آئے گا جنت کے بارے میں بتائے گا تب تمہیں جنت کا پتہ چلے گا۔ جو نبی کے آنے سے پہلے جنت کی چیزوں سے واقفیت رکھتا ہے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ نام رکھا، تیسرے بیٹے کا 10 سال کے بعد پیدا ہوا، پہلا بیٹا طالب، دوسرا بیٹا، تکرار اس لیے کرتا ہوں کہ بچوں کو یاد ہو جائے، پہلا بیٹا طالب، دوسرے بیٹے کا نام عقیل، 10 سال کے بعد پیدا ہوا، تیسرا بیٹا پھر 10 سال کے بعد پیدا ہوا جعفر۔ بات جنت تک پہنچ گئی، بات جنت تک پہنچ گئی۔ اب اس سے بلند کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، اب اس سے بلند کیا ہو سکتا ہے؟ کمال کر دیا ابو طالب نے۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھا علی۔ علی کون ہے؟ علی اللہ کو کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا، علی اللہ کو کہتے ہیں۔ جس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کا نام بتوں کے نام پہ رکھتے تھے، ابو طالب خدا کے نام پہ رکھتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ آپ ناموں کا ارتقا دیکھیے، طالب، طالب کے نام بعد عقیل، عقیل کے بعد جعفر، اور چوتھا بیٹا ہوا تو نام رکھا علی۔ علی اس بلندی کو کہتے ہیں کہ جس سے آگے کوئی بلندی نہ ہو، اس بلندی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے آگے کوئی بلندی نہ ہو۔ یہ خدا کا نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ قابل بعثت، 37 عام الفیل، نبی کے مبعوث ہونے سے 10 سال پہلے، نبی کی بعثت سے 10 سال پہلے ابو طالب نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا۔ وہ بلندی جس کے آگے کوئی بلندی نہ ہو۔ نبوت کے معنی کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ایک معنی جانتے ہیں خبر، لیکن ایک معنی اور بھی ہے۔ نبوت کہتے ہیں بلند جگہ کو، نبوت کے معنی ہے وہ بلندی کے جس تک آپ نہ پہنچ سکیے، اسے کہتے ہیں نبوت۔ لوگ اٹھا کے دیکھیے گا، نبوت کے ایک معنی کیا ہے؟ بلندی، بلند جگہ کہ جس تک آپ کی رسائی نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، جو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے معنی کیا ہوئے؟ وہ بلندی کہ جہاں تک آپ کی رسائی نہ ہو۔ جو نبوت کی بلندی پہ بلند ہو جائے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ آپ غور کیجئے گا، وہ زمانہ کہ جس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کا نام
رکھتے وقت ان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال نہیں ہوتا تھا، بس صوتی آہنگ جس چیز کا اچھا ہوا اور جن کو جو چیز اچھی لگی اور اسی اعتبار سے اپنے بچوں کا نام انہوں نے رکھ دیا۔ لیکن اس زمانے میں ابو طالب بھی اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں تو با معنی نام، با مفہوم نام۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اس کا اثر اولاد پہ پڑنے والا ہے، اس کا اثر اولاد پہ پڑنے والا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر نام رکھا جا رہا ہے۔ بس میری گفتگو ختم ہو گئی۔ بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بڑی اہمیت ہے انسان کے خاندان کی۔ یہ جو حکم ہے کہ چاہے لڑکی لاؤ چاہے لڑکی دو، بحث نہیں ہے اس سے۔ جو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے حسب، نسب اور شرافت۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ صاف سے صاف پانی ہو، پاکیزہ سے پاکیزہ پانی ہو، گندے ظرف میں جائے گا تو گندا ہو جائے گا۔ بات سمجھائیے گا، وہ اس کی گندگیوں کو جذب کر لے گا اور خود بھی گندا ہو جائے گا۔ اس بات کا خیال کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، اور یہ حکم بھی ہے اس حوالے سے حکم بھی ہے۔ شریعت کے احکام اگر آپ دیکھیے گا تو اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ باپ کے صفات کیا تھے، اولاد کی صفات کیا ہیں، تو اسی اعتبار سے یہ منتقل ہوتا ہے نسلاً بعد نسلین۔ آپ غور کیجئے گا، اور یہاں مرد و عورت کی کوئی شرط نہیں پائی جاتی، یہاں مرد و عورت کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خون کا اثر ہے کہ جو اولاد ذکور تک بھی پہنچتا ہے اور اولاد اناث تک بھی، یعنی بیٹیوں تک بھی پہنچتا ہے اور بیٹوں میں بھی منتقل ہوا کرتا ہے۔ اور اسی ابو طالب کی ایک پوتی کا نام ہے زینب کبریٰ۔ آپ غور کیجئے گا، آپ جذبہ دیکھیے، عنوان دیکھیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور آپ کی زحمت تمام۔ قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے، سب ہمراہ ہیں، سب ہمراہ ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے، اور اٹھا کے تاریخ دیکھیے گا، یہ باتیں کم بیان ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ مقاتل کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک روایت کے اعتبار سے کہ سب حسین کے ساتھ آئے تھے۔ یہ تو تاریخ میں ملتا ہے اور آپ پڑھتے رہتے ہیں اور ذاکرین بیان کرتے رہتے ہیں کہ بہن بھائی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے بھائی کے ہمراہ آ گئی۔ لیکن آپ سوچئے، جتنی زینب حسین سے محبت کرتی ہوں گی، کیا حسین اتنی محبت زینب سے نہ کرتے ہوں گے؟ کیا ایسا ہے کوئی؟ نہیں، جتنی محبت زینب حسین سے کرتی تھی اتنی ہی محبت حسین زینب سے کرتے تھے، ایک بھائی کے عنوان سے۔ جتنی محبت اولاد حسین سے زینب کو تھی اتنی ہی محبت حسین کو اولاد زینب سے بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ معلوم تھا کہ کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے، معلوم تھا کہ جو جائے گا اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ عباس کو ساتھ لے لیا، علی اکبر کو ساتھ لے لیا، علی اصغر ہمراہ ہو گئے، اپنی چھوٹی سی بچی سکینہ کو ساتھ لیا، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ اون محمد کو حسین ساتھ لے کے کربلا کے لیے روانہ نہیں ہوئے، چھوڑ دیا مدینے کے اندر، چھوڑ دیا ہے مدینے کے اندر، نہیں لائے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سب کا سر قلم ہوگا، اپنے بھانجوں کے سر قلم ہوتے ہوئے حسین دیکھنا نہیں چاہتے، چھوڑ دیا مدینے کے اندر۔ یہ قافلہ روانہ ہوا، مکے میں پہنچے، ایک دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے حسین نے حج کو عمرے سے بدلا، مکے سے باہر آ گئے۔ کیوں؟ مقصد صرف اتنا تھا، حج کرنا۔ حسین سے بڑا حج کا کرنے کا شوق رکھنے والا اور کون ہو سکتا، وہ بھی مکے میں پہنچنے کے بعد۔ لیکن حسین جانتے تھے کہ حج ایک ثواب کا کام ہے، واجبی حج تو حسین کا تھا نہیں، ایک ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر حسین مکے میں رکے تو خون حسین سے مکے کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ کل کو تاریخ میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حسین مظلوم شہید ہوئے
کہ مظلوم شہید نہیں ہوئے، بلکہ یہ خائن مورخ یہی لکھیں گے کہ حسین کی وجہ سے کعبے کی حرمت پامال ہوئی. یہ دیکھے بغیر لکھا جائے گا. حسین نے آواز دی، میں حاجیوں کے احرام میں چھپی ہوئی تلواریں اور خنجر دیکھ رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے خانہ کعبہ کی حرمت برباد ہو، پامال ہو. چھوڑ کے نکل آئے ایک جگہ کا نام ہے تنین، وہاں بھی پہنچے بھی نہیں تھے کہ حسین نے کہا عباس اتر جاؤ، میرا خیمہ لگا دو، میں تھوڑی دیر یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں. رک گئے حسین، خیمہ لگا دیا گیا. عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کیا، فرزند رسول کیا بیویوں کو بھی محمل اور ناقے سے اتارا جائے؟ کہا نہیں، ان کو محملوں میں رہنے دو، ان کا ناقہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا خیمہ لگا، تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں آرام کرتا ہوں. آئے حسین بیٹھے کہ دفتن حسین سر اٹھاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے عباس دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، جاؤ احترام و استقبال کے ساتھ لے کے آؤ. عباس آگے بڑھے، دیکھا کہ جناب عبداللہ بیماری کے عالم میں ایک ہاتھ سے سہارا دیے ہوئے ہیں عبداللہ کو اون، ایک ہاتھ سے سہارا دیے ہوئے ہیں محمد، لے کے آ رہے ہیں. مولا کی خدمت میں پہنچے، امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، اور ایک مرتبہ جناب عبداللہ سے مخاطب ہوتے ہیں امام کہ عبداللہ آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، یہ رخصت کرنے کے بعد دوبارہ آنے کا سبب کیا؟ کہ میں نے سوچا کہ ایک مرتبہ فرزند زہرا کو، ایک مرتبہ بنت زہرا کو اور سلام کر لیا جائے، رخصت ہو لیا جائے. کہ جائیے آپ کی زوجہ ہماری خواہر ناقے کے اوپر محمل میں ہیں، جائیے ملاقات کر لیجئے. کہ میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. اختیار رکھنے کے باوجود شوہر ہیں اور شوہر کا اختیار ہے، لیکن آئے کہ مولا آپ اجازت دیجئے. اجازت ملی. آئے جناب عبداللہ عمر میں امام حسین سے بڑے تھے، آئے جناب زینب کے پاس، خبر مل گئی جناب زینب کو کہ عبداللہ آئے ہیں. یہ سننا تھا، اور جب خبر پہنچی ہے تو بی بی تڑپ کے رہ گئی. اور ادھر عبداللہ پہنچے اور محمل کے اوپر جناب عبداللہ نے ہاتھ رکھا اور آواز دی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ. کانوں میں آواز پہنچی، جواب سلام تو زینب نے دیا، لیکن دوسرا جملہ کہتی ہے، اے عبداللہ تم شوہر ہو، تمہارے حکم کا ماننا مجھ پہ واجب ہے، اگر تم حکم دو گے تو میں تمہارے ساتھ واپس چلنے کو تو تیار ہوں، لیکن اے عبداللہ یاد رکھنا زینب تمہارے ساتھ واپس نہ جائے گی، زینب کا جسم تمہارے ساتھ واپس جائے گا. یہ بہن بھائی کو چھوڑ کے ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں رہ سکتی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے بی بی عبداللہ سے اس وقت تو اس طرح کہہ رہی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا. جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا بند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سید الشہداء کے. کہا بی بی میں آپ کو واپس لے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھ میں مجال کہ میں بہن کو بھائی سے جدا کر دوں، نہیں، میں حکم شریعت ہے اور رسول کا حکم ہے کہ جب سفر کے لیے نکلو تو سامان صدقہ ساتھ لے کے نکلو. سامان صدقہ تمہارے حوالے ہونا چاہیے، وقتاً فوقتاً صدقہ دیتے رہو. بی بی آپ مدینے سے تو آ گئی، سامان صدقہ مدینے میں چھوڑ آئی. یہ کہہ کے ایک مرتبہ ان کو آگے کیا، اے بی بی یہ آپ کی طرف سے حسین کا صدقہ ہے. محمد کو آگے کیا کہ یہ میری طرف سے حسین کا صدقہ ہے. اے بی بی اگر کبھی ایسا وقت پڑ جائے میرے مولا و آقا پہ تو ان دونوں شہزادوں کو فرزند رسول پہ قربان کر دیجئے گا. کربلا کا میدان آیا، کربلا کا میدان آیا. نازک ترین صنف کا نام ہے ماں، نازک ترین صنف کا نام ہے. بڑا ہی نرم دل ہوتا ہے، بڑا ہی نرم دل ہوتا ہے اپنی اولاد کے حوالے سے. اپنے حوالے سے جتنی ہی عورت مضبوط ہوتی ہے اور جتنی ہی اور مرد سے زیادہ
قوت برداشت اگر کسی صنف کو دی گئی ہے اسے عورت کہتے ہیں. مرد سے زیادہ مضبوط مخلوق کا نام ہے عورت. لیکن اپنے معاملے میں یہ صنف جتنی مضبوط ہوتی ہے اولاد کے معاملے میں اتنی ہی نازک ہوتی ہے. مجھے معاف کیجئے گا اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائے. اتنی ہی نازک ہوتی ہے. خبر مل جائے اولاد کے حوالے سے ہمیشہ اولاد کے لیے بے چین. اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی, بس اپنی اولاد کی فکر ہوتی. بحث اس سے نہیں کہ کون کامیاب ہو رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے, میرا بچہ کامیاب ہو جائے. دعا کرواتی ہے کہ دعا کر دیجئے میرے بچے نے امتحان دیا ہے وہ کامیاب ہو جائے. اور کے بھی تو بچے ہیں, انہوں نے بھی تو امتحان دیا ہے. اسے اس سے پرواہ نہیں, اپنے بچے کی فکر کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے. سفر پہ گیا ہے, میرا بچہ صحیح سلامت واپس چلا آئے. اور بھی لوگ ہیں, کہا نہیں پرواہ, میرا بچہ صحیح سلامت واپس آئے. دور ہے وطن سے, مشکلات و پریشانیوں میں گرا ہے, دعا کیجئے کہ میرے بچے کو سیلاب آ گیا, طوفان آ گیا, پورا شہر برباد ہو رہا ہے, میرا بچہ بھی وہیں پہ ہے, دعا کیجئے کہ میرا بچہ زندہ صحیح سلامت واپس آ جائے. اپنی اولاد کی فکر, یہ فطرت ہے ماؤں کی, لیکن ماؤں کی فطرت کو بدل لیا کربلا کی ماؤں نے. دو امتحان حسین نے کربلا کے میدان میں لیے ہیں. 2 امتحان, ایک اصحاب کا, اور پھر اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین اٹھے اور بیویوں کے خیموں کا جائزہ لینے لگے کہ دیکھیں کہ بیویاں اس وقت کیا کر رہی ہیں. ایک ایک کے خیمے کے پاس سے گزر رہے ہیں. زینب کبریٰ کے خیمے کے پاس سے گزرے, کانوں میں آواز پڑی, اپنے دونوں لال کو اپنی آغوش میں بٹھائے ہوئے زینب آواز دیتی ہے, میرے لخت جگر, کل مقتل کا دن ہے, کل حسین پہ جان نثار کرنے کا دن ہے. اے میرے لال, کل سب سے پہلے تمہیں حسین کے اوپر جان نثار کرنا ہے. اے آج تم میری طرف سے قربانی دو گے. اے محمد تم اپنے بابا عبداللہ کی طرف سے قربانی دو گے. اور سنو, تم جعفر طیار کے پوتے ہو, تم علی ابن ابی طالب کے لاڈلے ہو. دیکھو مجھے پتا ہے کہ جب تم حملہ کرو گے تو ترائی قبضے میں لے لو گے, لیکن اے میرے لاڈلو یاد رکھنا, دریا کو قبضے میں لینے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دہن تک ایک قطرہ پانی کا پہنچ جائے. ایسا نہ ہو کہ تم سیراب ہو جاؤ اور رباب کا علی اصغر پیاسا رہ جائے. اپنے بچے سے زیادہ حسین کے بچوں کی فکر, اپنے بچوں سے زیادہ حسین کے بچوں کی فکر. اے میرے لال, کل فاطمہ زہرا کے سامنے ہمیں سرخرو کر دینا. صبح ہوئی, اجازت لینے کے لیے پہنچے, حسین نے روک دیا, منع کر دیا. سب سے پہلے جناب زینب پہنچی ہیں, دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہ حسین ان بچوں کو اجازت دو. منع کر دیا حسین نے, کہا نہیں, ابھی ان کا وقت شہادت نہیں آیا. ایک ایک جانثار کربلا کے میدان میں جاتے رہے, جام شہادت نوش کرتے رہے. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ دونوں بچے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے, مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے. آقا ہم بھی آپ کے اوپر جان نثار کرنا چاہتے ہیں. حسین نے آواز دی, تم عبداللہ کی امانت ہو, تم چچا جعفر طیار کی امانت ہو, میں تمہیں مرنے کی اجازت دوں تو کیسے دوں. زینب خیمے سے آواز دیتی ہیں, اے بھائی عبداللہ نے یہی کہہ کے حوالے کیا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی ایسا وقت پڑ جائے تو انہیں آپ کے اوپر قربان کر دیا جائے. ہاں عزیزو, بس 2 منظر, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. آپ عظمت جناب زینب کو دیکھیے, عظمت جناب زینب کو, یہ فوق العادہ جو کردار پیش کیا ہے زینب نے, آپ اس کا مطالعہ کیجئے. آپ غور کیجئے گا عزیزان گرامی کہ اجازت ملی, دونوں شہزادے میدان کربلا میں آئے, اون محمد حملہ کر رہے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کو فن جنگ جناب عباس نے سکھایا تھا. حملہ کر رہے ہیں, آگے بڑھتے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک موقع وہ بھی آیا کہ عمر سعد آواز دیتا ہے, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں,
یہ علی کے پوتے ہیں، ان کو چاروں طرف سے گھیر کے ان کے اوپر حملہ کرو۔ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، جناب آن جناب محمد گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آن کچھ آگے چلے گئے تھے، دیکھا کہ بھائی گھوڑے سے زمین پہ آ رہا ہے، قریب ہے کہ اس دنیا سے روح اس کی پرواز کر جائے، گھوڑے کو موڑ کے بھائی کے پاس پہنچے، آواز دیے بھائی تھوڑی دیر رکے رہنا، تمہارا آن بھی تم سے ملنے آ رہا ہے۔ یہ کہہ کے حملہ کیا اور ایک موقع وہ بھی آیا کہ آن شہید ہو گئے۔ عزیزو سب کے لاشیں کربلا کے میدان سے اٹھا کے حسین خیمے میں لے کے آئے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، راویوں نے بیان کیا کہ جب بھی کسی کا لاشا خیمے میں آتا تھا، سب سے پہلے جو استقبال کو دوڑتا تھا اسے زینب کبریٰ کہتے، اسے زینب کہتے۔ لون محمد کا لاشا آ رہا ہے، بیویاں ڈھونڈ رہی ہیں، ارے زینب کہاں ہے؟ زینب اپنے خیمے میں سر سجدے کے اندر۔ اے میرے معبود، میری اس قربانی کو قبول فرما۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات وبحق حسن وانت المحسن